اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی عبادت گزار شخص کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بعد میں کافر ہو کے مرا، جس کا نام تھا بلعم بن باورہ۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، اور یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت سے مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت ہی زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دے۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونک مستجاب الدعوات تھے، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، اور ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بددعا کروں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس قوم نے بہت ہی گراں قد ہدایہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کیے اور بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باورہ پہ حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں 12 بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویاوی کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو کیا؟ تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بلعم بن باورہ واپس نہیں ہوا، بلکہ یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو باغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تو کو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں قہر و قہاروں میں غضب جبار گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو، شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورہ کی قوم نے اس کو بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سے خوبصورت و شیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کر اپنی بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی سے حسن و جمیل پر فریفتہ ہو گیا اور اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔
اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلم بن باورا پہاڑ سے اتر کر بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہی مرا۔